میر جعفر کی غداری کو سمجھنے کے لیے محض جنگ پلاسی کے واقعے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے پس پردہ سیاسی سازشوں، ذاتی لالچ اور تاریخی تناظر کو بغور دیکھنا ہوگا۔ نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کو فوجی اخراجات میں بے ضابطگیوں کے الزام میں معزول کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے میر جعفر کے داماد میر قاسم کو اپنا جانشین بنانے کا اشارہ دیا، جس سے میر جعفر کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ سراج الدولہ نے میر جعفر کی بیوی لطف النساء کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، جو اس کی نفرت کا ایک اور سبب بنا۔ رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو 3 کروڑ روپے نقد، 24 پرتیش گھوڑے اور بنگال کے تخت کا لالچ دیا۔ یہ رقم اس دور میں کسی خزانے کے برابر تھی۔ خفیہ معاہدے کی شرائط کے مطابق میر جعفر کو بنگال کی نوابی دے دی جاتی، جبکہ انگریز تجارتی ٹیکسوں سے مکمل معافی اور فوجی چھاؤنیاں قائم کرنے کا حق حاصل کر لیتے۔ جگت سیٹھ، جو بنگال کے امیر ترین بینکر تھے، نے مالی وسائل فراہم کیے اور سراج الدولہ کے خلاف سازش کو ہوا دی۔ اومی چاند، ایک ہندو تاجر، نے کلائیو کو مشورہ دیا کہ وہ میر جعفر کو اپنے ساتھ ملا لیں، لیکن بعد میں اسے دھوکہ دے کر معاہدے سے خارج کر دیا گیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کی 50,000 فوج میں سے صرف 2,000 سپاہی لڑے، جبکہ میر جعفر کی کمان میں 18,000 فوجیوں نے جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ انگریزوں نے توپ خانے کو رشوت دے کر غیر فعال کر دیا، جس کی وجہ سے بنگالی فوج بے بس ہو گئی۔ جنگ سے ایک رات پہلے میر جعفر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر سراج الدولہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ یہ منافقت اس کی عہد شکنی کو اور بھی شرمناک بنا دیتی ہے۔ جنگ کے بعد سراج الدولہ نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن میر جعفر کے بیٹے میرن نے انہیں پکڑوا دیا۔ بعد ازاں محمدی بیگ، جو میر جعفر کے ایک درباری تھے، نے انکسار قلم کر دیا۔ میر جعفر کو نواب بنانے کے بعد انگریزوں نے فوجی چھاؤنیاں قائم کر کے خزانے پر قبضہ کر لیا۔ بنگال کی معیشت کا 33% حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلا گیا۔ زرعی ٹیکسوں میں 50% تک اضافہ کر دیا گیا، جس سے عوام میں قحط اور بے چینی پھیل گئی۔ انگریزوں نے اسے کٹ پتلی نواب کا نام دیا، کیونکہ وہ مالی معاہدے کی رقم ادا نہ کر سکا۔ جب انگریزوں نے اسے 1 کروڑ روپے واپس مانگے تو اسے اپنی بیوی کے زیورات تک بیچنے پڑے۔ سن 1760 میں جب اس نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد مانگی تو انگریزوں نے اسے معزول کر کے جیل میں ڈال دیا۔ میر جعفر کے دور میں اس کے بیٹوں اور دامادوں میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس کی موت کے بعد بنگال میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوئی، جسے انگریزوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کچھ مغربی مورخین جیسے ڈاکٹر نکلسن کا کہنا ہے کہ سراج الدولہ کی جارحانہ پالیسیوں نے میر جعفر کو بغاوت پر مجبور کیا۔ ہمایوں مرزا کی کتاب دی فال آف دی مغل امپائر میں لکھا ہے کہ میر جعفر نے انگریزوں کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے ساتھ دیا۔ جدید ہندوستانی مورخ رنجیت سین کے مطابق میر جعفر نے بنگال کو اندرونی انتشار سے بچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن یہ نظریہ زیادہ مقبول نہیں۔ پاکستانی مورخ ڈاکٹر مبین حسن نے اسے واضح غدار قرار دیا، جس نے اقتدار کی خاطر اپنے وطن کو غلام بنوایا۔ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے اپنی نظم ابھی تو میں جوان ہوں میں میر جعفر کو قوم کا کھوٹا سکہ قرار دیا۔ بنگالی تھیٹر میں پلاسی کے بھوت نامی ڈراموں میں اس کی مکاری کو دکھایا گیا۔ آج بھی جنوبی ایشیا میں کسی بھی غدار کو میر جعفر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹوریکل فیکٹ۔